خان صاحب کو آپ پہ بڑا مان ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ نے پشاور آنا ہے۔ یہ صرف سیاسی ورکروں کا اجتماع نہیں ہے کہ لوگ ویگن میں بیٹھ کے آئیں، جو اس کا لوکل ایم پی ہے ان کو دے، اپنے آپ آئیے۔ تیرے جانسار عمران، تیرے جانسار السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ ناظرین، آج کی اہم اپڈیٹس یہ ہیں کہ عمران خان کو آج ایک بار پھر جی ایچ کیو حملہ کیس میں اے ٹی سی انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی جو عدالت ہے اس میں پیش کیا گیا ہے۔ وہاں پر کیا کارروائی ہوئی، کیوں بائیکاٹ کیا گیا، یہ بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 27 ستمبر کو جو جلسہ کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو پیش رفت ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور آخر میں آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا، اور آج ان ملاقاتوں کے دن کے موقع پر ملاقاتیں کروائی گئی ہیں یا نہیں کروائی گئی، اور اڈیالہ جیل کے باہر صورتحال جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو عمران خان کی اے ٹی سی عدالت میں پیشی ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کو آج واٹس ایپ لنک کے ذریعے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جو وکلاء ہیں عمران خان کے، ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ وہ عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلائنٹ سے جو انسٹرکشن ہے وہ کیس کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں۔ تاہم عدالت کی جانب سے انکار کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب چونکہ کیس کی سماعت ہے تو انسٹرکشنز یا آپ عمران خان سے بات نہیں کر سکتے، اب ڈائریکٹ کیس کی جو سماعت ہے وہی ہوگی۔ تاہم جب عمران خان ویڈیو واٹس ایپ لنک پر موجود تھے تو نہ تو ان کی جو تصویر ہے وہ کلیئر آ رہی تھی، اور نہ ہی آواز واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ان کی کلیئر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان اور ان کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ تاہم کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے 27 ستمبر تک، اور سماعت کے دوران استغاثہ کے جو 8 گواہان ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں۔ گواہان میں ہیں نادر خان ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر پیمرا ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایف آئی اے انیس الرحمان، محمد عمران جو ہیں وہ شامل ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر پی آئی ڈی محمد طارق حسنین، وزیر جو ہیں سابق اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد محمد عبداللہ، اور دیگر جو گواہان ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ آج ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 41 گواہان ہیں جن کے بیانات جو ہے ریکارڈ مجموعی طور پر کر لیے گئے ہیں۔ تاہم جو سماعت جو تھی وہ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ کی جانب سے کی گئی تھی، اور آئندہ سماعت پر بھی مزید گواہان جو ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تاہم جب عمران خان سے وکلاء کو بات کرنے کی اجازت نہ ملی، اور اس کے بعد آواز اور ویڈیو کلیئر نہ آنے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ تو عمران خان کی تصویر واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ عمران خان ہے یا کوئی اور نہ ہی ان کی آواز جو ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی بانی تحریک انصاف جو ہے عمران خان ان سے بات کروائی جائے، لیکن ویڈیو لنک کمزور ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی سے ان کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور جو پی ٹی آئی کی جانب سے جب بائیکاٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا، کون گواہان بیان دیتے رہے، کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزوں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ لا علم ہے۔ اور ساتھ میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ جو ہے وہ دی جائے، اور یہ جو استدعا کی گئی تھی اس کو عدالت کی جانب سے خارج کر دیا گیا۔ جو پراسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے جو تاخیری حربے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اس کیس کو تاخیر کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سماعت جو ہے وہ آج عدالت کی جانب سے جاری رکھی گئی ہے۔ 27 ستمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ مجموعی طور پر 41 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، ابھی مزید گواہان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تاہم جو پی ٹی آئی کا روز اول سے مطالبہ رہا ہے کہ سی ٹی وی فوٹیج وہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی ان کی اس حوالے سے استدعا جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کون سا رہنما اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے۔ عمران خان جو کہ جیل کوٹری میں بند ہیں ان تک تمام تر اطلاعات انفارمیشن جو ہے وہ خفیہ طریقے سے یا اوپنلی
وہ پہنچ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان نے جب توشہ خانہ 2 کیس میں ایک پیغام بھجوایا تھا کہ علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے قطع تعلق ہو جائے، رابطے نہ کریں، کیونکہ ان تک یہ انفارمیشن پہنچی تھی کہ یہ لوگ ابھی بھی، یہ 3 اور باقی بھی کچھ اور لوگوں کے نام ہے، ایک فہرست ہے پوری، اور جو کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کا باب اوپن ہو۔ عمران خان نے کل واضح طور پر اسی وجہ سے یہ منع کیا، حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اس مذاکرات سے متعلق، لیکن عمران خان نے انڈائریکٹ وے میں ایک پیغام بھجوایا کہ یہ 3 لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے جتنے بھی رابطے ہیں وہ ترک کر دیں، اور کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات ہوں یا کسی بھی قسم کی بات ہو وہ اس میں نہ آئیں، اور نہ ہی وہ پارٹی کے لیے کسی سے رابطہ کریں، نہ عمران خان کے لیے، نہ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے۔ عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے پی ٹی کے کھلے ہیں، لیکن انہی سے وہی جو مقتدر لوگ ہیں وہ اڈیالہ جیل میں آ کر ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر پاکستان کو ضرورت ہے عمران خان کی یا ان کی سپورٹ کی تو وہ اس لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی رہائی کی بات کرے گا تو وہ رہائی، ایسی کوئی رہائی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی این آر او لیں گے، اس کے لیے وہ عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں کے رحم و کرم پر ہی وہ اپنی رہائی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اب 27 ستمبر کے جلسے کی بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس وقت پشاور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، عوام کو موبلائز کرنے کی بجائے تمام تر لیڈرشپ پشاور پہنچی ہوئی ہے کہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے۔ اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو کس نے لے کر جانا ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یہ کے پی کے میں تو چلو اپنی حکومت ہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو ایسے میں کارکنان کو لے جانے اور ان کے رہنے کھانے پینے کے بندوبست کے لیے کوئی بھی شخص پنجاب میں موجود نہیں ہے کہ جو ان کو موبلائز کرے، منظم طریقے سے ایک کارواں کی صورت میں پنجاب سے کے پی کے لیے روانہ ہو۔ تاہم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس جلسے کو عظیم الشان بنا کر کامیاب کرنا ہے۔ اب 27 ستمبر کو جلسہ کتنا ہوگا یہ اس کے جو تعداد ہوگی اس پر منحصر ہے کہ یہ کتنا کامیاب شو رہا ہے، عمران خان کی جو کال ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے، یا ماضی میں جس طرح عمران خان کی جدوجہد یا تحریک کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو کافی زیادہ متاثر ہوتی رہی ہیں۔ اب دونوں رہنما بیسیکلی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ مخالف ہیں۔ علی امین گنڈا پور مخالف گروپ ہے، تقسیم ہے اور اندرونی لڑائی جاری ہے، اور ایسے میں دونوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اب ان دونوں نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 27 ستمبر کا جلسہ کیا امپیکٹ ڈالتا ہے پاکستان کی سیاست پر۔ اور اب آخر میں اڈیالہ جیل کے باہر آج عوامی اسمبلی لگائی گئی ہے۔ عوامی اسمبلی بھی کیا کہیں کہ یہ بس ایک حاضری لگائی گئی ہے کہ آج عمران خان کی جو فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا، اور ایسے میں ملاقاتوں کے لیے جب علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے وہاں پر روک لیا گیا، اور پاکستان کی اور رہنماؤں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود رہی، اور سارا دن وہاں پر کوشش ہوتی رہی کہ وہ اڈیالہ جیل کے قریب پہنچے اور وہاں پر جا کر اپنی عوامی اسمبلی لگائیں۔ یہ آپ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں پر نعرے بھی جو ہے وہ لگتے رہے ہیں، اور علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ پھر مجبوراً وہاں پر جو تحریک انصاف کے صوبائی ایم پی ایز کو، یعنی پنجاب کے ایم پی ایز کو کال دی گئی تھی کہ انہوں نے وہاں پر آنا ہے، اور ایک ایجنڈا بھی جاری کیا گیا تھا، قرارداد منظور کی جانی تھی، خطاب ہونا تھا۔ ایسے میں عوامی اسمبلی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اس گرمی میں لگائی گئی ہے، اور معین قریشی جو ہیں ان کی صدارت میں یہ عوامی اسمبلی لگائی گئی، اور معین قریشی جو ہیں انہوں نے روایتی اسپیکر اسمبلی کا جو گاؤن ہوتا ہے وہ بھی پہن رکھا تھا، اور علامتی عوامی اسمبلی میں اسیران کی رہائی، حکومتی فضول خرچیوں، سیلاب میں حکومت کی ناقص کارکردگی سمیت دیگر جو قراردادیں ہیں اس عوامی اسمبلی میں منظور کی گئی ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب سے آنے والے 25 سے 30 ارکان صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ 200 سے 250 پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ بھی اس عوامی اسمبلی میں شریک تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں اور وکلاء ہیں ان کو اڈیالہ جیل تو نہیں جانے دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ عوامی اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ ساری دیکھی ہے، اور آج جب یہ عوامی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر دعا بھی خصوصی طور پر کرائی گئی ہے، اور اس کے بعد چند قراردادیں منظور ہونے کے بعد عوامی اسمبلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور تمام ایم پی ایز ارکان اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس نکل گئے۔ یہ بیسیکلی
ایک ٹیکٹکس تھا حکومت پر کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور پریشر یہ روزانہ کی بنیاد پر اگر 2 سال پہلے شروع ہو چکا تھا تو آج اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مرکزی قیادت ہے اس کی جانب سے یہ رویہ تو نہ اپنایا گیا، یہ سیاسی طریقہ، اور اب جا کر جو ہے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یا حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے کارکنان کو وہاں پر کال دینا اور اس کے بعد عوامی اسمبلی لگانا، احتجاج کرنا، کیمپ لگانا، یہ سیاسی تدابیر ہوتی ہیں جو اب دیر آئے درست آئے بہت عرصے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے شروع کی گئی ہیں۔ تاہم آج جو اسمبلی لگائی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ارکان کی انتہائی کم تعداد نے شرکت کی ہے اور ان کی حاضری جو ہے وہ لے لی گئی ہے۔ جو لوگ اس میں آج کی اسمبلی میں نہیں پہنچے ان کو باقاعدہ وضاحت ان سے مانگی جائے گی، شو کاز بھی جاری کیے جائیں گے۔